بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہاں مختلف حالات لا کر انسان کا امتحان لیتے ہیں۔ ہمیشہ یہاں ایک حال نہیں رہتا، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی زندگی ہے، کبھی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مختلف حالات سے انسان کو گزارتے ہیں اور مختلف حالات سے گزار کر ہر انسان کا امتحان لیتے ہیں، ہر ایک کا کسی کو نہیں چھوڑتے، اپنوں کا بھی لیتے ہیں، غیروں کا بھی لیتے ہیں، نیک لوگوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، گناہگاروں کا بھی لیتے ہیں، اچھوں کا بھی لیتے ہیں، بروں کا بھی لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف گناہگاروں کا لیتے ہیں، نیک لوگوں کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ یہ امتحان کا گھر ہے، یہاں ہر ایک کو امتحان سے گزرنا ہے، اور اللہ یہاں حالات کو بدل بدل کر انسانوں کو حالات سے گزار کر ان کا امتحان لیتے ہیں۔ وہ جنت ہے جہاں کبھی حالات نہیں آئیں گے، وہاں ہمیشہ ایک حال رہے گا، وہاں ہمیشہ خوشی، کبھی غم نہیں۔ جنت میں ہمیشہ خوشی، کبھی غم نہیں، ہمیشہ صحت، کبھی بیماری نہیں، ہمیشہ جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں۔ ایک بڑھیا حضور کی خدمت میں آئی، حضور کبھی کبھی مذاق کرتے تھے، لیکن مذاق سچا ہوتا تھا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، غلط نہیں ہوتا تھا۔ ایک بڑھیا آئی حضور کی خدمت میں، حضور نے فرمایا کہ بڈھی جنت پہ نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری روتی بیٹھ گئی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بڈھی جنت میں نہیں جائے گی، اور میں تو بڈھی ہو گئی، اب میں تو جنت پہ نہیں جا سکتی۔ تو حضور نے انہیں بلا کے فرمایا کہ بڑی بھی، تو انشاءاللہ جنت میں جائے گی، لیکن ایسی بڈھی نہیں جائے گی۔ جب تجھے اللہ جنت میں داخل کرے گا تو جوان بنا کے داخل کرے گا، ایسی بڈھی نہیں، جوان بنا کے تجھے داخل کرے گا جنت میں۔ تو ہر ایک کو جوانی دیں گے، کبھی وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو صحت دیں گے، وہاں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ یہ کرونا ورونا سب تمہارے یہاں 600 جنت میں نہیں ہے۔ یہ سارا کرونا کووڈ یہ سب اسی دنیا میں ہے، وہاں جنت میں نہ کوئی کرونا ہے نہ کوئی کووڈ ہے۔ وہاں ہمیشہ صحت ہوگی، کبھی بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اللہ حسن یوسف دے گا، حسن یوسف، جس حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، وہ حسن یوسف ہر ایک کو دے گا۔ کالے پیلے اجلے گورے دنیا میں رنگ رنگ کے ہیں، وہاں سب ایک خوبصورت حسن یوسف کی، تو وہ جنت ہے۔ لیکن اس جنت تک پہنچنے کے لیے ان حالات سے گزرنا ہے۔ جنت کا راستہ ناگواریوں کا راستہ ہے، حالات سے گزرنے کا راستہ ہے۔ ناگواری کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، ان سے گزرنا جو ہمیں پسند نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ناگواری۔ تو جنت کے راستے کے اندر ناگواریاں ہیں، اور جہنم کا راستہ عیش کا راستہ ہے کہ جو نفس چاہے وہ کرو،
جو نفس کہے وہ کرو یہ جہنم کا راستہ ہے، اور جو اللہ رسول کہیں وہ کرو وہ تمہیں کڑوا لگے گا، کڑوا، لیکن وہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ پاک ہر انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجتے ہیں، اور امتحان کے لیے حالات سے اسے گزارتے ہیں، اچھوں کو بھی بروں کو بھی، نیک لوگوں کو بھی گناہگاروں کو بھی۔ نبیوں کو امتحان لیا، نبیوں کا امتحان قرآن کریم میں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے خلیل، ان کو اللہ نے اپنا دوست پکارا ہے۔ زمین پر اللہ کا دوست کون ہے؟ ابراہیم۔ تو جس کو دوست پکارا اس کا بھی امتحان لیا، ایک نہیں کئی امتحان لیے، انہوں نے سب امتحانات کو پورا کیا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو نبیوں کو امتحان سے گزارا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے امتحان سے گزرے۔ ایوب علیہ السلام ان کو بیماریوں میں اللہ نے ڈال کر امتحان لیا، بیماریوں میں۔ بڑے درجے کے نبی ہیں، ان کا صبر مشہور ہے، صبر ایوبی مشہور ہے، لیکن ان کو بھی اللہ نے امتحان سے گزارا، ان کو بیماریوں میں ڈالا۔ ایسی بیماریاں آئیں کہ وہ گاؤں چھوڑ کر، بستی چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں جا کے رہنے لگے۔ بستی کے ساتھ پہاڑ تھا اور پہاڑ کے غار میں جا کے وہ رہنے لگے۔ جیسے بیماری بڑھ جاتی ہے تو آئی سی یو میں رکھتے ہیں۔ ارے بھائی آئی سی یو ہے نہیں تمہارے یہاں؟ تو آئی سی یو میں رکھے تو کیا مطلب کہ بیماری بہت زیادہ ہو گئی، تمام بیماروں سے بھی الگ رکھو، صحت مند لوگوں سے بھی الگ رکھو، بیماروں سے بھی الگ رکھو۔ تو ان کا آئی سی یو تھا پہاڑ کا غار، وہ غار میں رہے۔ ان کے بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک بیوی وہ ساتھ رہی، وہ اس غار میں ان کی خدمت کرتی رہی۔ وہ غار ہم نے دیکھا ہے، ایوب علیہ السلام کا وہ غار جس میں انہوں نے بیماری کے دن کاٹے ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے۔ ہم جب جماعت میں گئے تھے، یہ ترکی میں ہے، لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، ہم بھی گئے، ہم نے بھی وہ غار دیکھا کہ یہ وہ غار ہے جس میں ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دن کاٹے تھے۔ وہاں ایک حسیر بچھی ہوئی ہے کہ یہاں ان کے ایک بیماری کے دن کٹے تھے۔ وہ بیماری بہت بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ وہ دعا قرآن کریم میں ہے،
انہوں نے دعا مانگی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ اس بیماری سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے. میری تکلیف بڑھ گئی. مجھے اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے. اور تو ارحم الراحمین سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. حالانکہ ان کا صبر مشہور ہے. صبر ایوبی. نبیوں میں ان کا لقب ہے صبر ایوبی. ایوب کا صبر. تو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ وہ صبر کا پیالہ چھلک گیا. ہم کہتے ہیں کیا حضرت کتنے اچھے آدمی تبلیغ میں جاتے تھے, 3 چلے لگائے, ملکوں میں گئے, ان کو کرونا ہوگا نا حضرت. ہمارے محلے والے حضرت اچھے آدمی حضرت جماعتہ میں جاتے تھے, جماعتہ کی نصرت کرتے تھے, پیدل جماعتہ میں گئے, گاواں گاواں پھرے, مسجداں آباد کرے, جتا کام دین کا کرے. حضرت ان کو کرونا ہوگا حضرت. یہاں کسے کرونا ہو گیا؟ ارے بولو نا جی. ایوب علیہ السلام کو کیا نام تھا کہ وہ زمانے میں اس کا, لیکن اس زمانے کا کرونا کسے ہو گیا؟ نبی کو. نبی کو. تو تبلیغ والے کو کرونا ہوگا تو کیا تعجب. ارے نبی کو ہو گیا, تبلیغ والے کو ہو گیا تو کیا تعجب ہے. مولوی صاحب کو ہو گیا تو کیا تعجب ہے. حافظ صاحب کو ہو گیا تو کیا تعجب ہے. عالم صاحب کو ہو گیا تو کیا تعجب ہے. یہاں قرآن میں مثال دی گئی ہے, کس کی دی گئی ہے؟ کہ نبی کی. تو پھر انہوں نے جب دعا مانگی تو اللہ پاک نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کیا پہاڑ میں, اور ان کو حکم دیا کہ اس چشمے میں نہاؤ. جب انہوں نے اس چشمے میں نہایا تو ساری بیماریاں ان کی ختم ہو گئی. سب بیماریاں ختم ہو گئی. وہ چشمہ آج بھی ہے. لوگ اس کا پانی پیتے ہیں برکت کے طور پر. کانوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں اپنے بیماروں کو نہلانے. ہم نے بھی پیا. ارے بھائی کیوں نہیں پیے, کیوں نہ پیے, تو ہم نے بھی پیا. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی تمہارا کرشنا کا پانی جھک مارتا ہے. بہت اچھا کہتے ہیں کرشنا کا پانی جھک مارتا ہوا. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی تو پہاڑوں سے نکلتا ہے, پہاڑوں سے, اور اللہ کی قدرت سے نکلتا ہے. تو ایوب علیہ السلام نے نہایا, سب بیماریاں ختم ہو گئی. تو نبیوں کو بھی آزمایا, حالات سے گزارا. تو اللہ پاک نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. یہاں ہر انسان کو بھیجتے ہیں امتحان لینے کے لیے, اور ہم سب امتحان دے رہے ہیں, اور اللہ ہمیں بھیجتا ہے امتحان لینے کے لیے. پھر کامیابی ناکامی کا اعلان ہوتا ہے کہ اس امتحان میں کون کامیاب ہوا, کون ناکام ہوا.
कौन पास कौन फेल, एसएलसी का रिजल्ट आता है सुमा, +10 का रिजल्ट आता है, तो बच्चे रात भर इंतजार करते हैं कि कल रिजल्ट आने वाला है। अरे बच्चे क्या, बुड्ढे भी इंतजार करते हैं। वो बच्चा के साथ माँ बाप भी इंतजार करते हैं, कल बच्चे का रिजल्ट है। हजरत दुआ करो, कल बच्चे का रिजल्ट है। और इन्हें रिजल्ट देखने जाता ना, इसे दिखता नहीं, क्या भी सब ऊपर नीचे दिखते रहता है। कौन सी भी देख को बोलता सो, रे पास हो गया रे, देख रहे यहां देख रहे तेरा नंबर। एक रिजल्ट कल क़यामत का रिजल्ट है, यौमुल फस्ल। अल्लाह कहते हैं वो इम्तिहान का, वो फैसलों का दिन है। इन्ना यौमुल फस्ल काना मीक़ाता, वो फैसलों का दिन है, यौमुल फस्ल। यौमुत तगाबुन, हार जीत का दिन है। उस दिन पता चलेगा कि कौन हारा कौन जीता। दुनिया में तो सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, दुनिया में सब दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। यहां नहीं पता चलता कि कौन जीता कौन हारा। यहां की हार चंद दिनों के बाद जीत, यहां की जीत चंद दिनों के बाद हार। यहां की जीत भी टेम्पोररी, यहां की हार भी टेम्पोररी। चंद दिनों की हार है फिर जीत है, चंद दिनों की जीत है फिर हार है। लेकिन वहां की जीत, जो जीता वो कभी नहीं हारेगा, और जो हारा वो कभी नहीं जीतेगा। अल्लाह कहते हैं यौम तवाब, हार जीत का दिन, यौमुल फस्ल। नतीजों का ऐलान होगा, नतीजों का ऐलान होगा। फरिश्ता ऐलान करेगा हशर के मैदान में कि फलां इब्ने फलां जीत गया। तो सारी दुनिया के इंसान सुनेंगे कि वो जीत गया। फलां इब्ने फलां हार गया, तो सारी दुनिया के इंसान सुनेंगे कि वो हार गया। एक एक को अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि 2 फरिश्ते पकड़ के लाएंगे। जैसे मुजरिम को, मुजरिम क्या बोलते तुम्हें, मुजरिम, हाँ? कैदी को 2 पुलिस वाले पकड़ के लाते हैं। हदीस में आता है 2 फरिश्ते पकड़ के लाएंगे। एक उसका बाजू पकड़े हुए होगा, ये रट्ठा, क्या बोलते तुम्हारे, कंधा नहीं, उसके नीचे मुंडा, हाँ, मुंडा पकड़े हुए होगा एक फरिश्ता। और एक फरिश्ते के हाथ में इसके नाम है अमाल की किताब होगी। केस फाइल लायर के हाथ में रहती नहीं, इसकी केस फाइल। तो ये 2 फरिश्ते इसे लाके अल्लाह के दरबार में खड़ा करेंगे। इसे बात करने की हिम्मत नहीं होगी। अल्लाह का जलाल, लेमनिल मुल्कल यौम, कौन मालिक है आज के दिन, लिल्लाहि वाहिदिल क़हार, तो अकेला अल्लाह आज के दिन का मालिक। किसी को हिम्मत नहीं होगी बात करने की। अरे ये क्या बात करेगा, ये 6 फुट का चुड्डा, चुड्डा देखी, हाँ? चुड्डा, चुड्डा, चिड्डा,
چھٹا بولتے ہیں. تو یہ تو بڑے بڑے فرشتے کھڑے ہوں گے، جبرائیل، وحی کا لانے والا اسرافیل، ایک پھونک مارے ساری دنیا ہلاک ہو جائے. اسرائیل ایک ہاتھ مارے تو پوری بستی قبول. انا للہ. بڑے بڑے فرشتے کھڑے ہیں. یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس وقت بات کرنے کی. یہ کیا بات کرے گا؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور زمین سے آوازیں آئیں گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین سے آوازیں آئیں گی. اس کی زندگی بھر کی کارگزاری زمین سنائے گی. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کیا کیا وہ سب زمین سنائے گی. یہ کہے گا کہ ہائے میری بربادی. یہ تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. پھر جب زمین سب بول دے گی پھر اس کے بعد اس کا جسم بولے گا. یہ موبائل لے. کون سا موبائل؟ ہیومن موبائل. یہ موبائل ہے. موبائل اس میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اب کیا کر رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. کسی پر ظلم کر رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے. کسی کی مدد کر رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے. خیر کر رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے. شر کر رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اس موبائل میں ریکارڈ ہو رہا ہے. اور کل اس جسم سے آوازیں آئیں گی. یہ کہے گا اپنے جسم سے کہ ارے تم اپنے خلاف گواہی دیتے ہو. تم اپنے خلاف گواہی دیتے ہو. تو جسم کہے گا کہ ہم اللہ کے حکم کے مجبور ہیں. آج اللہ کا حکم ہے. تم نے جو کچھ کیا سب سناتے ہیں. تو جسم سب سنائے گا. جیسے موبائل میں آپ نے بیان ریکارڈ کر لیا. عشاء کے بعد مل کو حضرت کیا بولے سو حضرت تمہیں؟ یہ نہیں با میں نہیں بولیا. نہیں حضرت تمہیں بولے سو. نہیں با میں نہیں بولیا. نہیں حضرت یہ دیکھو حضرت سنو سنو. اب وہ موبائل میں سے آواز آ رہی ہے. اب کیسے بولو گے میں نہیں بولیا؟ اب کیسے بولیں گے میں نہیں بولیا؟ تو تمہاری آواز آ رہی ہے اس سے. تو کل قیامت میں جسم سے آواز آئے گی. کیسے کہیں گے میں نے نہیں کیا؟ تیسری گواہی. ایک گواہی زمین، دوسری گواہی جسم، تیسری گواہی وہ دو فرشتے جو اعمال لکھ رہے ہیں. دونوں طرف فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان کا اس وقت یہ حال ہے کہ میں ان فرشتوں کے قلبوں کے چلنے کی کھرکھراہٹ سن رہا ہوں. پہلے زمانے میں برو سے لکھتے تھے. وہ جب برو چلتا تھا تو آواز آتی تھی کھرکھراہٹ کی. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں گویا ان کے قلبوں کے چلنے کی کھرکھراہٹ سن رہا ہوں کہ ان میں سے کون لکھ رہا ہے. سیدھے والا لکھ رہا ہے کہ دائیں والا لکھ رہا ہے. اور اللہ کی شان اور قدرت، اللہ نے سیدھے والے کو بنایا ہے امیر. امیر صاحب
انہوں مامور انہوں امیر صاحب. تو جب یہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ اپنے امیر سے پوچھتا ہے کہ دیکھو گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے کہ ابھی تو ارادہ ہی کیا ہے، عمل کہاں کیا اس نے، ابھی مت لکھو، کیوں جلدی کرتے ہو سکتا ہے کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے، ارادہ کیا کرنے کا گناہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ کرے، ہو سکتا ہے کہ نہ کرے، تو تم جلدی کیوں کرتے ہو؟ تھوڑی دیر گزر جاتی ہے تو پھر وہ گناہ کر دیتا ہے. خیالات آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، ان پر گناہ نہیں ہے. برے خیالات پر غلط خیال آیا، گناہ نہیں ہے. گناہ جب بنے گا جب وہ غلط عمل کرے. پہلے خیال آتا ہے، آدمی پھر کام کرتا ہے، تو خیال پر گناہ نہیں ہے. پھر جب وہ عمل کرتا ہے تو یہ فرشتہ پوچھتا ہے، امیر صاحب اب تو کر ڈالیا انہیں، اب لکھ لوں؟ اب اس میں نکو بولے، خالی خیال اتنا ہے، ارادہ ہے گناہ. علماء کہتے ہیں ارادہ ہے گناہ گناہ نہیں ہے، ارادہ ہے. تو اب کر لیا، اب کیا کروں، لکھ لوں؟ تو وہ کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے، تھوڑا سا وقفہ دے کہ شاید یہ توبہ کر لے. اور جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لکھ لے، یہ خود ہی اپنی بربادی کا فیصلہ کیے ہوئے ہے، میں کیا اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں اتنی کر سکتا تھا، اتنی میں نے کی، لیکن یہ تو خود ہی تباہی کا ارادہ کیے ہوئے ہے، میں کیا اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ کیسا مہربان مالک ہے، کیسا مہربان مالک ہے، اور ہم کیسے نمک حرام اس کے بندے ہیں. کوئی ملازم دھوکہ دے تو کہتے ہیں نمک حرام جی میرا بیٹا. یہاں کتنا نمک کھایا ہے. کیسا مہربان مالک ہے. اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، سب سے زیادہ آسان اللہ کو راضی کرنا. ارادہ کرتے ہی راضی ہو جاتا ہے. ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ میں آئندہ سے نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، میں نہیں کروں گا. تو اللہ پاک اس کا انتظار نہیں کرتا کہ یہ جو ارادہ کر رہا ہے اس پر عمل بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. ارادہ کرتے ہی راضی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس کی خوشنودی، رضامندی اور خوشنودی بڑھتی چلی جاتی ہے. ارادے پہ راضی ہو جاتا ہے اور عمل پر اس کی خوشنودی بڑھتی چلی جاتی ہے. جب بندہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر، حدیث میں آتا ہے کہ 2 آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں، 2 قطرے. ایک وہ قطرہ جو گناہوں کے شرم سے اور اللہ کے خوف سے جو قطرہ آنکھ سے نکل آتا ہے، وہ قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے. وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ارے جس گناہوں کے دفتر کو سمندر نہیں مٹا سکتے، اسے آنکھ کے 2 قطرے جو اللہ کے خوف سے، اپنے گناہوں کے شرم سے، کہ اللہ میں نے کیسا کام کیا، تجھے کیا منہ دکھاؤں گا، 2 قطرے نکل آئے، وہ
گناہوں کے دفتر کو مٹا دیتے ہیں. فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. یہ بندے کے مولا کے درمیان کا معاملہ ہے. بندے کے مولا کے درمیان کا معاملہ ہے. یہ دل میں اس نے توبہ کی, دل میں توبہ کی, اللہ معاف کر دے. ادھر سے معافی چلی اور ایسی معافی چلی کہ گناہوں کے دفتر سب ڈیلیٹ. کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ ڈیلیٹ. کتاباں کے کتاباں ڈیلیٹ. موبائل میں ہیں بلّہ کے میسج آئیں, نہیں ہونا سو بیکار کے. کیا کرتے ہیں؟ بولو نا جی. ایک ایک ڈیلیٹ کر لے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آل ڈیلیٹ. دیکھے انجینئر جھک مارنا جا کو. آل ڈیلیٹ کا تو کیا ہوتا ہے؟ پورا گیا. تو اللہ میاں بھی فرماتے ہیں آل ڈیلیٹ. سارے گناہ سلیکٹ کر کو ڈیلیٹ کر دو لو. تو ادھر سے توبہ چلی اور ادھر سے اللہ کی معافی چلی اور دفتر کے دفتر ڈیلیٹ ہو گئے. نہیں کیا ذریش نہیں سو, باقی سب کیا ہے سو بھر کو رندے بولو. عزت رہی تو اتنا جاتی سو. میں کیا کہتے ہیں ذرے سے, باقی سب بھر بھر کو نا صفحہ کیا وہ سب ڈیلیٹ ہو گئے. فرشتہ دیکھتا ہے کہتے کھول کو کتاب دیکھا تو صفحے خالی ہی. انہیں پریشان ہو جاتا ہے کہتے اللہ کی بارگاہ میں بولتا ہے کہتے اللہ میاں انہیں کریا میں لکھا. اب دیکھا تو کیا بھی نہیں ہے. انہیں ڈر جاتا ہے کہتے کہتی بھائی اللہ میاں کل مجھے پوچھا تو کیا رے کر لگتا کیرے لکھا نہیں کہ تو انہیں کریا میں لکھا. اب اعمال کی کتاب دیکھا تو صفحے خالی ہو گئی, ڈیلیٹ. کیا ہوا سو؟ کیا ہوا سو؟ بندے کی مولا کی میان عاشق معشوق اور مدرس کرامن کاتبیرا ہم خبر نہیں. کرامن کاتبین کو بھی خطر نہیں, خبر نہیں کہ یہ عاشق معشوق کے درمیان کیا ہوا معاملہ. تو اللہ میاں اسے بولتی ہیں تجھے فکر رہے صفحے خالی ہی گر کو تجھے فکر رہی تو وہ خالی صفحہ میں نیکیاں لکھ ڈال. یہ خالی ہی گر کو تجھے فکر رہی تو یہ خالی صفحہ میں کیا کر رہی؟ نیکیاں لکھ ڈال جا. کیسا مہربان مالک ہے, کیسا مہربان مالک ہے کہ بندے کے دو آنسو اسے راضی کر دیتے ہیں, گناہوں کے دفتر مٹا دیتے ہیں اور گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھوا دیتے ہیں. بھائیو, اللہ نے یہ زندگی دی ہے, تھوڑی ہے, مختصر ہے. حیات تھوڑی ہے, مختصر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت پر ہر آدمی کو ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں کل آیا تھا آج جا رہا ہے. ہر ایک کو محسوس ہوگا. اسے دنیا کی پوری زندگی 60, 70, 100 سال بھی اگر اسے ملے ہیں تو پوری زندگی اسے ایسے لگے گی گویا کل دنیا میں آیا تھا, آج دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے بندوں سے کہ تم دنیا میں کتنا رہے؟
कितने दिन था बा तू गुंटूर में? अल्लाह में पूछेंगे तो ये कहेगा कि अल्लाह ये तो फरिश्तों को पूछ जो लिख रहे थे, मुझे बाकी इतना मालूम है कि मैं थोड़ा रहा। कितना रहा? थोड़ा रहा। कि जैसे आज आया और कल चला गया। तो जिंदगी एक खेल है, खेल है, खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इसके धोखा है, इस धोखे से निकलो। ये धोखा देती है, अपनी तरफ खींचती है, इस धोखे से निकलो। तो हम दुनिया में क्यों आए हैं? हम दुनिया में वो करने आए हैं जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद है। इंसान को अल्लाह ने उस इम्तिहान के लेने के लिए भेजा है। क्या करना है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। किसी जरूरत से अल्लाह ने इंसान को मना नहीं किया। ये नहीं फरमाया मत खाओ, खाओ, लेकिन ये खाओ, ये मत खाओ। पियो, ये नहीं कहा। हम अमेरिका में थे तो एक पूछने लगा हमसे कि ये कहते हैं ना इस्लाम दीन फितरत है, उसका क्या सबूत है? तो मैंने कहा लंबा सबूत देने की जरूरत नहीं, मुख्तसर सबूत यह है कि तुम्हारा इमाम बेशादी होना चाहिए। तुम्हारा इमाम, उसकी शादी नहीं हो सकती। जिस दिन तुम्हारे पादरी की शादी हो जाएगी उसके बाद वो पादरी रह नहीं सकता। पादरी होने के लिए क्या शर्त है? शादी नहीं होना। पीछे के दरवाजे से क्या होना कर लो। और हमारे इमाम के लिए फजीलत है कि वो शादीशुदा हो। हमारे इमाम के लिए शादीशुदा होना अफजल है। इसके लिए कहते हैं ये दीन फितरत है कि इंसान की फितरत जो चाहती है ये इसको मना नहीं करता, उसका रास्ता दिखाता है, उसका तरीका बताता है कि सब करो, लेकिन अल्लाह का हुक्म देखो, रसूल का तरीका देखो। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दीन क्या है? अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का हुक्म, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी का तरीका। उस पर चलने वाले को कहते हैं मुसलमान। उस पर चलने वाले को कहते हैं मुसलमान। मुसलमान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मुसलमान? बिरयानी खाने वाला, गोश्त खाने वाला, शीख कबाब, चिकन कबाब। अरे भाई, हर एक की एक तारीफ है, हर एक की एक तारीफ है। डॉक्टर किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं भाई? डॉक्टर तुम्हारे गुंटूर में बीमार को देखना, दवा देना, इलाज करना। लॉयर किसे बोलते हैं? कोर्ट को जाना, केस लड़ना। धोबी किसे बोलते हैं? कपड़े धोना, इस्त्री करना। हज्जाम कटिंग करना, बाल बनाना। सबका एक नाम है, उसका एक काम है। खाली नाम नहीं है। एक मुसलमान ऐसा है कि नाम ही नाम है, काम है जो मर्जी में आए वो करो जाओ जी। बड़े से बड़े का काम है, नाम है।
डॉक्टर साहब, लॉयर साहब, कहता कोर्ट को जाती है, डॉक्टर साहब दवा देती, छोटे से छोटा हज्जाम क्या करता है, कटिंग करता है। हर एक का एक नाम है, बड़े से बड़े का, छोटे से छोटे का, नाम के साथ काम है। एक मुसलमान ऐसा नाम है कि नाम तो है बहुत बड़ा, अरे नाम है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, अल्लाह का पसंद किया हुआ, अल्लाह का पसंद किया हुआ। हमारा नाम मुसलमान किसने रखा? म्युनिसिपैलिटी वाले रखे, कारपोरेशन वाले रखे, नहीं अस्पताल में पैदा हुए ना वो अस्पताल वाले रखे। हमारा नाम मुसलमान किसने रखा? अल्लाह ने रखा। मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारा दीन कोई नया दीन नहीं है, यही दीन तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम का था। हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील, उनका यही दीन था, तुमको वही दीन दिया गया है, तुमको कोई नया दीन नहीं दिया गया। हां, उसको कामिल मुकम्मल करके दिया गया है। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उन्होंने तुम्हारा नाम रखा मुसलमान, उन्होंने तुम्हारा नाम रखा मुसलमान। अरे बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसका नाम रखते हैं। हमारा अपना अपना नाम, अब्दुल कादर, अब्दुल सत्तार, अब्दुल सुबान, कौन रखे? सो कौन रखे भाई? माँ बाप। हमारा सबका एक नाम, क्या हमारा सबका एक नाम? ये कौन रखे? सो हुआ सम्मा को बोल। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि नाम तो अल्लाह ने रखा, लेकिन पुकारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। उन्होंने तुम्हारा नाम रखा। अरे कैसा प्यारा नाम अल्लाह का रखा हुआ, खलीलुल्लाह का पुकारा हुआ, अल्लाह का रखा नाम, खलीलुल्लाह का पुकारा नाम मुसलमान। काम क्या? क्या आती भी करो जी, आया सो नाम मुसलमान, काम भी जाता नहीं जी। ऐसा है? अरे भाई ऐसा है। तो मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान कहते हैं, मुसलमान कहते हैं अल्लाह का हुक्म देख के चलने वाला, नबी का तरीका देख के, अपनी मर्जी से जीने वाला नहीं, अपनी मर्जी से जीने वाला नहीं, वो अल्लाह का हुक्म देखने वाला, नबी का तरीका देखने वाला। नाम काम भी जाता नहीं, करे तो भी रहता है, नहीं करे तो भी रहता है। घड़ियाल ले, देखो घड़ियाल ले, वाच वाच इधर है, वाच चली तो भी वाच, नहीं चली तो भी, टाइम दी तो भी वाच, खराब हो खड़ गई तो भी वाच। अब नहीं चली तो क्या हजम का हड़पा बोलेंगे उसे? नहीं चली तो भी वाचिच, नाम कहीं नहीं जाता, लेकिन उसे वो मौकाम नहीं मिलता। नहीं चली तो क्या करती? ले जाओ भाई, रिपेयरिंग करो भाई, 4 महीने भेजो। दूसरी लाख लगाओ यहां, एक खड़ गई है, एक चल रही है, वो सीधे को नमाज पढ़ना सो, उसे देखेंगे, इसे देखेंगे। एक 5 बजे खड़ गई है, एक चल रही है 4:45, अब असर को सी नमाज देखो, असर पढ़ना।
بلب روشنی دینے والا اگر روشنی نہ دے تو کیا بولیں گے؟ جے مودن صاحب بولو جی سیکرٹری صاحب کو، امام صاحب کو، متولی صاحب کو، سامنے کے 4 لائٹیں چلے گی، قرآن پڑھنے چھوتا نہیں، تلاوت کرنے چھوتا نہیں، بدلو کرنا جی. تو انہوں بولتے ہیں، بولا بھائی میں متولی صاحب کو، انہوں بولے زمانے سے خدمت کر رہا ہے انہیں رندے چھوڑو، اس کے بازو اور ایک لگا ڈالو. بولتی کی کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے بھائی؟ نکالو نا جی اسے، کہیں کو جی رکھ لگ بڑی تو دوسرا لگاؤ جی، جلتا سلیٹ لگاؤ جی. تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اس امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. امتحان کیا ہے؟ مختصر یہ کہ اپنی مرضی سے جیتا ہے یا اللہ رسول کی مرضی سے جیتا ہے. یہ کیسے جیتا ہے؟ زندگی کیسے گزارتا ہے؟ یہ اپنی مرضی سے جیتا ہے. اپنی مرضی، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے. ہماری کوئی مرضی نہیں ہے. جو رسول کی مرضی وہ ہماری مرضی، اور رسول کی مرضی وہ جو اللہ کی مرضی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہ بولتے ہیں جو میں ان کو بولتا ہوں. یہ تم سے وہ کہتے ہیں جو میں ان کو میں کہتا ہوں. ہماری مرضی کوئی مرضی نہیں ہے. ہماری مرضی وہ ہے جو اللہ کی مرضی، جو اس کے رسول کی مرضی، وہ ہماری مرضی. ہماری اپنی مرضی سے چلنے والے نہیں ہیں. ہم اپنی مرضی سے چلنے والے نہیں ہیں. ہم نفس کے بندے نہیں ہیں. جو جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا. بندہ کہتے ہیں ماننے والا. جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. نفس کی مانے نفس کا بندہ، زمانے کی مانے زمانے کا بندہ، حالات کی مانے حالات کا بندہ. جورو کی مانے تو وہ میں نہیں بولتا، وہ میں نہیں بولتا. ہم کس کے بندے؟ ہم کس کے بندے؟ ہم نے اقرار کیا. ہم نے اقرار کیا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد، ہم نے اقرار کیا کہ بندے اللہ کے، امتی رسول اللہ کے. لا الہ الا اللہ بندے اللہ کے، محمد رسول اللہ امتی رسول اللہ کے. تو میرے بھائیوں، اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. وہ اپنی مرضی سے نہیں جیتا، وہ اللہ کا حکم دیکھتا ہے، نبی کا طریقہ دیکھتا. یہ اس کی زندگی کے 2 پٹریاں ریل کے کتنے پٹریاں؟ یہاں سے لے کو حیدرآباد تک جانا تو کتنے پٹریاں؟ 2 پٹریاں. 2 پٹری پر گاڑی ہے، منزل کو پہنچ جائے گی. پٹری سے اتری تو منزل کو نہیں پہنچے گی. ہماری 2 پٹریاں ہیں، لا الہ الا اللہ ایک پٹری، محمد رسول اللہ. اس پر ہمیں آنا ہے، اس پر ہمیں آنا ہے، اس پر پوری امت کو لانا ہے. ہمارے 2 کام ہیں، خود اس راستے پر آنا، یہ ہمارا راستہ ہے. ہمیں خود اس راستے پر آنا اور امت کو اس راستے پر
لانا، دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا. نبی آتے تھے دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے، وہ تو تھے ہی راستے پہ. نبی تو ہوتے ہی تھے راستے پہ، وہ تو تھے ہی راستے پہ. کام کیا تھا ان کا؟ کام کیا تھا بھائی؟ دوسروں کو راستے پر لانا. تو اب ہمارا کام ہے خود راستے پر آنا، دوسروں کو راستے پر لانا، کیونکہ نبی دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا. اب نبی آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، قیامت تک نہیں آئیں گے. پھر وہ کام کون کرے گا؟ وہ کام کون کرے گا؟ حضور نے فرمایا وہ کام میری امت کرے گی. پیارے نبی نے فرمایا کہ میرا کام میری امت کرے گی. جو میرا کام میری امت کا کام، جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ، جو میرا طریقہ وہ میری امت کا طریقہ، جو میرا کام وہ میری امت کا کام. تو اب اس امت کے دو کام ہیں، خود راستے پہ آنا ہے اور دوسروں کو راستے پر لانا. اس کے لیے کچھ قربانی دینا، اللہ کے راستے میں نکلنا، 4 مہینے لگانا. آج اللہ کا فضل ہے، سال جماعتیں لگا رہی ہیں. کتنے سال؟ ابھی ہماری جماعت گئی ہوئی ہے ٹینزانیہ. وہاں اجتماع چل رہا ہے، جیسے اب تمہارے یہاں چل رہا ہے، وہاں اجتماع چل رہا ہے. تمہارا 1 دن کا، ان کا 3 دن کا. تو وہاں سے انہوں نے سنائی کارگزاری کہ اس وقت 30 جماعتیں اس ملک میں ہیں. باہر کے ملکوں سے آئی ہوئی کتنی جماعتیں؟ 30 جماعتیں یہاں کام کر رہی ہیں. کالے افریقن بھائیوں میں محنت کر رہی ہیں، غریب مسلمانوں میں محنت کر رہی ہیں. ہزاروں مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو نبی کا نام نہیں معلوم ہے کہ ہمارا نبی کون تھے. ان کو نام نہیں معلوم ہے. ان کو آگے دین کیا معلوم ہوگا. تو اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح جماعتیں قربانیاں دے کر اپنی جان مال قربان کر کے پھر رہی ہیں. تو ٹینزانیہ میں آج اجتماع ہو رہا ہے، ہماری جماعت گئی ہوئی ہے. اور آج کا اتوار اس وقت تقریباً نیو یارک کا اجتماع دعا ہونے والی ہے یا دعا ہو گئی؟ کہاں؟ نیو یارک میں. اور یہاں افریقہ میں ٹینزانیہ میں، اور پتہ نہیں دنیا کے کس کس کونے میں اور کس کس ملک میں اللہ کے بندے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مال قربان کرتے ہوئے، اپنی جان مال کو لے کر اپنی جان مال قربان کرتے ہوئے دنیا کے کن کن کونوں میں اللہ کے بندے پھر رہے ہیں. ہم کچھ کو جانتے ہیں، بہت سو کو ہم نہیں جانتے، لیکن ان کی قربانیاں اللہ کے یہاں ریکارڈ اس کا موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی قادسیہ میں. قادسیہ ایران میں ہے. ایرانیوں سے وہاں مقابلہ تھا. تو حضرت عمر کو انتظار تھا کہ کیا خبر آتی ہے، کیونکہ ان کی وہ طاقت بہت بڑی تھی اور مسلمان بہت مختصر تھے. تو ہر وقت حضرت عمر انتظار میں رہتے تھے کہ وہاں سے کیا خبر آتی ہے. خبر لانے والا خبر لایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. حضرت عمر نے الحمدللہ کہی.
پھر اس نے خبر دی کہ فلاں 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 شہر فتح ہوئے. حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ. پھر اس نے خبر دی کہ فلاں 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 صحابہ اس میں شہید ہو گئے. پھر قاصد بولے کہ امیر المومنین بہت سے وہ لوگ بھی شہید ہوئے جن کے نام آپ نہیں جانتے. حضرت عمر سب کے نام تھوڑے جانتے ہیں. یہ مشہور لوگ ہیں, یہ شہید ہو گئے, اور بہت سے وہ ہیں کہ جو شہید ہوئے آپ ان کے نام نہیں جانتے. تو حضرت عمر نے فرمایا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر کے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے, عمر کے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے, جس اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے وہ اللہ ان کے نام خوب جانتا ہے. عمر کے جاننے سے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے, جس اللہ کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ اللہ ان کی قربانیوں کو خوب جانتا ہے. تو یہ دعوت کا کام ان قربانیوں سے چلا ہے, یہ ان قربانیوں سے چلا ہے کہ کتنے وہ ہیں کہ جو قربانیاں دیتے چلے گئے اور اپنی قربانیوں کو چھپا کے اپنے ساتھ لے گئے, اور اس کا پورا پورا بدلہ ان کو انشاءاللہ فیصلے کے دن ملنے والا ہے. یہ ان قربانیوں سے کام چلا ہے. اس کے پیچھے یہ قربانیاں ہیں. اس گاڑی کا یہ پیٹرول ہے, پیٹرول. اس پیٹرول سے یہ گاڑی چلی ہے کہ کتنا نے اپنی جانیں قربان کی ہے, اپنے مال قربان کیے, اپنے گھر بار قربان کیے. کتنے وہ ہیں جو افریقہ میں جا کر کے افریقہ کے ہی ہو گئے, یعنی وہی دفن ہو گئے. زامبیا میں ہمارے کچھ ساتھی انتقال ہوئے اور وہاں دفن ہیں. ہم قبرستان گئے تو وہاں وہ جو قبریں کھودنے والا ہے اس نے قصہ سنایا. اس نے کہا کہ میں پہلے سے قبر کھود کے تیار رکھتا ہوں, کیونکہ پھر کھودنے میں بہت دیر لگتی ہے. پھر جب کوئی میت آتی ہے تو اسے دے دیتا ہوں, تو دوسری کھود کے رکھتا ہوں تیار. تو اس نے کہا کہ ایک قبر میں نے کھودی, بہت دنوں تک کوئی میت ہی نہیں آئی. میں رات کو خواب میں دیکھتا تھا کہ اس قبر سے ایک نور نکلتا ہے, وہ آسمان تک وہ نور جاتا ہے, جیسے ٹارچ کی روشنی اندھیرے میں ڈالو تو دور تک وہ نظر آتا ہے. تو میں دیکھتا کہ رات کو ایک نور نکلتا ہے اس قبر سے اور وہ آسمان تک جاتا ہے. تو میں نے کسی کو بتایا نہیں, لیکن میں سوچتا رہا کہ یہ کون خوش نصیب ہوگا اس قبر میں آنے والا کہ زندگی ہی میں اس قبر میں نور آ گیا ہے, اس کی حیات میں ہی اس قبر میں نور آ گیا ہے. تو میں انتظار میں تھا کہ یہاں کون دفن ہوگا. وہ بڑا خوش نصیب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حیات میں ہی اس کی قبر میں نور ہے. تو ایک جماعت آئی, اس جماعت کے ایک ساتھی کا انتقال ہوا اور اسے لا کے یہاں دفن کیا گیا. تو تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کے راستے کی برکت ہے کہ پہلے سے اس کے گھر میں روشنی ہے, پہلے سے اس کے گھر میں روشنی ہے, اللہ کے راستے کی برکت ہے. تو میرے بھائیوں, اس امت کی حیات قربانیاں ہیں اور اس امت کی موت
نفسانیت ہے. جو نفس کا ہے اس پہ چلنا، اس کی خواہشوں کو پورا کرنا، مزے اڑانا، کھانا پینا مزے اڑانا. قرآن کریم میں اس امت کے 3 طبقے بیان کیے ہیں. ایک طبقہ سابقون بالخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، دوڑ لگانے والے، نیکی کے کاموں میں دوڑنے والے. والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. دوسرا طبقہ میڈیم. تیسرا طبقہ ظالم علی نفسی، کھانا پینا خواہشیں پوری کر کے مر جانا. یہ کوئی کمال نہیں ہے. اس سے آنا ہے لوٹ کر اللہ کے دین پر. خود اپنی زندگی میں بھی دین لانا ہے، خود اپنے اندر دین لانا ہے، اور دنیا میں دین پھیلانا ہے. اپنے اندر دین لانا ہے، دنیا کے انسانوں کو دین پر لانا ہے، دنیا میں دین پھیلانا ہے. یہ بندے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بڑے پیارے ہیں. حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے بندو دین کی محنت کیا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یہ محنت جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے. کرتے رہو گے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس کے لیے بھائی ہمت کر کے نیت کرو، ارادے کرو. انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کی راہ میں جائیں گے. انشاءاللہ جان نہیں ہے انشاءاللہ میں. نیت کرو انشاءاللہ 4 مہینے اللہ کی راہ میں جائیں گے. ابھی دیکھو اس نے کرونا نے دکھا دیا، 4 مہینے گھر میں بیٹھ کو نکل گئے. کیا کہتے لاک ڈاؤن کہتے ہیں. زندگی میں کبھی سنے نہیں تھے، دیکھے نہیں تھے، پہلی بار زندگی میں دیکھے سنے. کیا کہتا لاک ڈاؤن. گھر لاک، دکان لاک. 4 مہینے گزر گئے. تو 4 مہینے اللہ کی راہ میں گزریں گے، کتنی خیر کی راہیں کھل جائیں گی، کتنے خیر کے دروازے کھلیں گے. اور انشاءاللہ یہ بلائیں ہیں، بلائیں، یہ بلا ہے. یہ بیماریاں کیا ہیں؟ بلاؤں من ربکم عظیم. یہ سب اللہ کی طرف سے بلائیں ہیں، آسمانوں سے اترتی ہیں، آسمانوں سے اترتی ہیں. اور دیکھو اگر اللہ سمجھ دے ایمان کی، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو آنکھ کو نظر نہیں آتی، بڑی مشین مائکروسکوپ سے دیکھے تو دکھتی ہے انہیں، آنکھ سے دکھتی بھی نہیں. کالی ہے کہ پیلی ہے، گوری ہے کہ کالی ہے، کیسی ہے انہیں وہ دکھتی بھی نہیں. اور اتنی چھوٹی چیز نے دنیا کے بڑے بڑے سپر پاورز کو ہلا کے رکھ دیا. بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہمارے پاس یہ طاقت، ایک ایسی چھوٹی سی چیز جو آنکھ سے بھی نظر نہیں آتی، اس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو مجبور کر کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا. میں نے ایک وہ واٹس ایپ دیکھا اٹلی کا. سب سے پہلے وہ اٹلی میں ہی شروع ہوئی. تو ایک میدان میں وہ پورے شہر والے جمع ہوئے ہیں، اور دیکھو تو ان کے کپڑے وپڑے ان کی دیکھو تو معلوم ہوتا ہے سب بڑے بڑے لوگ ہیں. لیکن وہ میدان میں آ کر انہوں نے سب نے جمع ہو کر گھٹنے ٹیک دیے. کیا گھٹنے ٹیک دیے. عیسائیوں کے یہاں سجدہ نہیں ہے، گھٹنے ٹیکنا ہے. سجدہ تو ہمارے یہاں ہے. انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ اللہ اس بلا سے اب ہمیں کوئی نجات دے نہیں سکتا. اس سے نجات کون دے گا؟ تو ہی دے گا.
लड़ती कते चारे लड़कों मरती ना दिशा तो लड़ेंगे नहीं दिशा तो लड़ती कहां से उससे लड़ना नहीं अल्लाह की बारगाह में घुटने देखना इलाज है कि अल्लाह बलाएं आसमानों से आती हैं आसमानों से चलती हैं और अल्लाह ही के फैसलों से वो वापस होती है। इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में निकलेंगे और कुर्बानी देंगे दुआएं मांगेंगे दुआ बड़ा हथियार है मोमिन के पास दुआ बड़ा हथियार है मोमिन के पास दुआ बड़ा हथियार है। अल्लाह नबियों को दो चीजें देता है दावत दुआ बंदों को अल्लाह का तारुफ कराना कि अल्लाह कौन है उसकी कुदरत क्या है उसके खजाने क्या हैं उसकी ताकत क्या है इंसान जानते नहीं है इंसानों को समझाना कि अल्लाह कौन है उसकी कुदरत क्या है उसकी ताकत क्या है उसके खजाने क्या हैं इसको कहते हैं दावत। और अल्लाह से मांगना ए अल्लाह बंदों पर रहम कर दे ये है दुआ। ये दो चीजें देता है अल्लाह नबियों को तो नबियों की बरकत से अल्लाह ने ये दो चीजें हुजूर की उम्मत को भी दी हैं दावत और दुआ। तो अल्लाह के आगे हाथ फैलाना अल्लाह के आगे हाथ हदीस में आता है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे रुख अपनी तरफ उसका मोड़ता है और उसे गिरिया वो जारी गिरियाजारी किसे बोलते हैं रोना गिड़गिड़ाना अल्लाह से मांगना ये अल्लाह उसे देता है जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे गिरिया वो जारी की तौफीक देता है। वो रोता रहता है अल्लाह उसके काम बनाता रहता है वो रोता रहता है अल्लाह उसके काम बनाता रहता है। जैसे बच्चे को एक ही चीज अल्लाह सिखाता है क्या सिखाता है बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसको अल्लाह क्या सिखाता है रोना। हर काम के लिए उसके पास एक ही चीज है हर काम के लिए रोना। वो रोता रहता है अल्लाह उसके काम बनाता रहता है। तो जो बंदा अल्लाह के सामने रोता रहता है अल्लाह उसके काम बनाता रहता है। जो अल्लाह से मांगता रहता है अल्लाह उसके काम बनाता रहता है। तो भाइयों अल्लाह की राह में निकलना अल्लाह से दुआएं मांगना। हालात बेशक आए बड़े सख्त हालात आए अल्लाह की तरफ से आए लेकिन इन हालात का दूर करने वाला कौन है अल्लाह ही दूर करेगा। इसके लिए भाई हिम्मत करो नियत करो इरादे करो अल्लाह की राह में निकलेंगे और दुआएं मांगेंगे। अपना रुख भी अल्लाह की तरफ करेंगे अपने भाइयों का रुख भी गश्ते कर करके उनको भी मस्जिदों में लाएंगे उनका भी रुख अल्लाह की तरफ कराएंगे। तो भाई अगले आने वाले दिनों में 4 महीने के लिए हिम्मत करके कौन इरादे करते हैं खड़े होकर नाम लिखाओ महीना लिखाओ फिर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह जल्दी जल्दी करो कौन खड़े होते हैं नाम लिखाते हैं। दो जने लिखे पीछे भी कोई खड़े होके लिखो भाई पीछे भी कोई खड़े होके लिखो। ये कहां का है
کہاں؟ گنٹور. جہاں سے جماعتیں بنی ہیں وہ جماعتیں لکھاؤ. دیکھو پیچھے کوئی لکھنے والی نہیں ہے. دیکھو جہاں سے 4 ساتھی تیار ہو گئے ہیں وہ نیت کر لو جماعت کی. 4 ساتھی تمہارے تیار ہیں، جماعت کی نیت کر لو اور جماعت لکھو. 4 ساتھیوں پہ جماعت. بھائی باہر بھی کوئی ہے لکھنے والے؟ جس مسجد سے یا جس شہر سے 4 ساتھی تیار ہیں وہ جماعت کی نیت کر دو اور بتا دو ہمارے یہاں سے 1 جماعت 2 جماعت. پھر محنت کر کے ان کو پورا کرو، مکمل کرو. اپنے نام بھی لکھاؤ اور اپنی مسجدوں سے، اپنے گاؤں سے جماعت بھی لکھاؤ. اور بولو اور بولو اور بولو. ہمت کرو ہمت کرو. بندہ ہمت کرتا ہے اللہ پار لگاتا ہے. بندہ ہمت کرتا ہے اللہ پار لگاتا ہے. اور بولو، اپنا نام بھی بولو اور اپنے گاؤں سے، اپنی مسجد سے جماعت بھی بولو. بولو بھائی، بول کے لکھو، بول کر لکھو. اور بولو اور بولو اور بولو. پیچھے والے بھی بولو بھائی. بیٹھنے میں پیچھے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا. بولتے جاؤ بولتے جاؤ، ہمت کرو. ذرا ایک دوسرے کو پوچھو بھائی. ارے اپنے بھائیوں کو پوچھو، ذرا ہمت دلاؤ. ایک دوسرے کو تیار کرو، آمادہ کرو. ایک دوسرے کو تیار کرو، ایک دوسرے کو آمادہ کرو. کیا بولے انہوں؟ چلے کی جماعت. تینالی آگے بڑھ گیا. ارے تینالی آگے بڑھ گیا، گنٹور سے بھی آگے بڑھ گیا. گنٹور والے مسجد سے جماعت لکھاؤ. گنٹور والے مسجد سے نام لکھو. جی اور بولو ایسے ہی. گنٹور کی ہر مسجد سے جماعت ہونا چاہیے. مسجد سے جماعت لکھو. نومبر میں انشاءاللہ مسجد سے جماعت
ماشاء اللہ مبارک. ایسے لکھا ہوا ایسے ہی. گنٹور کی مسجد سے جماعت لکھاؤ. ماشاء اللہ تینالی آگے بڑھ گیا. دیکھو سب نوجوانوں کے نام آ گئے. اب جماعتیں بنانا تمہیں, ہر ایک اپنے ساتھ جماعت بنانا. اور بھائی اور کون سا گاؤں ہے؟ ہاں ستن پلی میں تو اجتماع ہوا تھا, ہم بھی گئے تھے. ماشاء اللہ. گاؤں سے لکھاؤ جماعت, بستی سے لکھاؤ. اور سب نیت کر لو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم وقت اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اللہ سب کو قبول فرمائے, نکلنا آسان فرمائے, جان مال میں برکت عطا فرمائے. عصر کے بعد بیٹھے تھے, ارادے کیے نا عصر سے پہلے, عزائم ہو گئے الحمدللہ, سب نے کیے. اور ہر مہینہ 3 دن اللہ کے راستے میں ضرور لگانا, نئے ساتھیوں کو تیار کر کے لے کر جانا. یہ 3 دن لگانے والے ہی انشاءاللہ چلہ بھی لگانے والے بنیں گے, 3 چلے بھی لگانے والے بنیں گے. تو ہر مہینہ 3 دن لگائیں گے انشاءاللہ. 3 کام روز کرنا. کتنے کام؟ 3 کام. مسجد میں تھوڑی دیر تعلیم. کون سے عمل پر اللہ خوش ہوتا ہے اور کیا دیتا ہے, جس کو کہتے ہیں فضائل. کہ کون سے عمل پر اللہ خوش ہوتا ہے, کیا دیتا ہے. کون سا عمل اللہ کو پسند ہے, اس پر کیا انعام دیتا ہے. کون سا عمل پسند نہیں ہے, اس کا نقصان کیا ہے. اس کا نام ہے فضائل. تھوڑی دیر اپنی مسجد میں اسے پڑھنا, گھر میں بھی پڑھنا. دوسری بات, تھوڑی دیر مشورہ کرنا کہ اللہ کے دین کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. مسجد میں بیٹھ کر مشورہ کرنا, اور آج کیا کرنا ہے. پھر اللہ توفیق دے 2.5 گھنٹے دے کر گھر گھر جانا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملتا ہے, اللہ دونوں کے گناہ معاف کرتا ہے, دونوں کے درجے اللہ بلند کرتا ہے. قیامت میں دونوں کو اللہ عرش کا سایہ دیتا ہے. جو مل رہا ہے اسے, جس سے مل رہا ہے اسے. تو گھر گھر جا کے بھائیوں سے ملنا اور ان کو سمجھانا کہ بھائی اللہ کی بڑی نعمت ہے حضور کی امتی ہونا. اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی ماننا, حضور کے طریقے پر چلنا. ہم اللہ کی مانیں گے, حضور کے طریقے پر چلیں گے, اللہ خوش ہوگا اور ہماری دنیا بنائے گا, ہماری آخرت بنائے گا. یہ چیز ہماری زندگی میں کیسے آئے, اس کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے. بھائی آپ بھی ارادہ کرو اللہ کے راستے میں چلنے کا, تشکیل کرو, تیار کرو. 3 چلے, چلہ, آخری درجہ 3 دن. وہ 2.5 گھنٹے لگا کر جن کو آپ تیار کرو گے وہ 3 دن لگائیں گے. جو 3 دن لگائیں گے پھر وہ 3 چلے لگائیں گے. یہ 3 کام روز کرنا. تعلیم مسجد میں, گھر میں, اور مشورہ.
کہ آج کیا کرنا ہے، دین کی محنت میں آج کیا کرنا ہے، کس کس سے ملنا ہے، اور 2.5 گھنٹے گھر گھر جا کر بات سمجھانا، ان کو تیار کرنا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بھی، اپنے مقام پر دین کے کام میں جڑنے کے لیے بھی، ایک ایک گھر میں جا کر بیٹھ کر تسلی سے ان سے بات کرنا. یہ 3 کام روز کے، اور 2 گشت اور 3 دن. اتنا کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں آگے بڑھائے گا. سب کیا ارادہ کرتے ہیں کرنے کا انشاءاللہ؟ کوئی بات اور کہنا ہے بھائی؟ ہاں، مکتب چل رہے ہیں. آہستہ آہستہ شروع کرو، جہاں جہاں حالات سازگار ہیں وہاں مکتب شروع کرو. کرنا تو سب جگہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ جہاں حالات سازگار ہیں وہاں شروع کرو. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث نستغفرک ربنا ونسألک التوبہ نستغفرک ربنا ونسألک التوبہ. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا إلى رحمتك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا سیدنا یا مولانا یا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، کوتاہیوں اور لغزشوں کو اپنے کرم سے معاف فرما. تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے ضعیف بندے ہیں، تیرے ناتواں بندے ہیں.
تیرے عاجز اور لاچار بندے ہیں. تو ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ, ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑ, ہمیں امتحانات میں نہ ڈال, ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال. ہم کسی امتحان و آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ, ہم تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں, تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں, تیرا فضل مانگتے ہیں, تیری عنایت مانگتے ہیں, تیری مہربانی مانگتے ہیں, تیری بخشش مانگتے ہیں, تیری بخشش مانگتے ہیں. تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی کر دے, تو ہمارا بن جا, ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ, تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں, تیری ناراضگی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے, تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے, تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے, تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. ہمیں امتحانات میں نہ ڈال, ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال. تو کیا امتحان ہمارا لے گا مالک؟ ہم تو تیرے کئی بندے ہیں, ضعیف بندے ہیں. تو ہمیں امتحانات میں نہ ڈال, آزمائشوں میں نہ ڈال. اپنے کرم کے سہارے چلا, اپنے کرم کے سہارے چلا, اپنے فضل کے سہارے چلا. اے اللہ, امت کی پریشانیاں دور فرما دے, امت کی پریشانیاں دور فرما دے, امت کی مشکلیں آسان فرما دے, ہمارے مسائل حل فرما دے, ہمارے مسائل حل فرما دے. اے اللہ, جو معاش کے معاملے میں پریشان ہیں انہیں حلال پاکیزہ برکت والی روزی دے, حرام سے حفاظت فرما. اے اللہ, بیماروں کو صحت نصیب فرما, بیماروں کو صحت نصیب فرما. ڈاکٹر دوائیں دیتے ہیں, صحت تیرے غیبی خزانوں میں ہے. پیسوں سے دوائیں خریدتے ہیں, صحت تیرے غیبی خزانوں میں ہے. وہ کیسے خریدیں گے مالک؟ تو اپنے کرم سے, اپنے غیبی خزانوں سے ہمارے سب بیماروں کو صحت دے دے, سب بیماروں کو صحت دے دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. کتنی حاجتیں اور ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو زبانوں پر بھی نہیں لائی جا سکتی ہے, لیکن ان حاجتوں اور ضرورتوں کو تو جانتا ہے. ہمارا بھی تو رب ہے, ہماری حاجتوں کا بھی تو ہی رب ہے. تو نے ہی حاجتیں پیدا کی ہیں, تو ہی پوری کرنے والا ہے. دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما, آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما. دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما, آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. دنیا اور آخرت کی عزت اور سرخ روئی نصیب فرما. دارین کی عافیت مقدر فرما. عفو کا, عافیت کا, یسر کا, سہولت کا, کرم کا, رحم کا معاملہ فرما. عفو کا, عافیت کا, یسر کا, سہولت کا, کرم کا, رحم کا معاملہ فرما. اے کریم کرم فرما دے, اے رحیم رحم فرما دے, اے محسن احسان فرما دے. اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما. سوء خاتمہ سے حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, حساب کی سختیوں میں مدد فرما. جنت الفردوس پر پہنچنا آسان فرما. ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما. یا اللہ, تیرے بندے دور دور سے آ کر جمع ہوئے ہیں, ان کے آنے کو قبول فرما لے, ان کے آنے کو قبول فرما لے. تیری راہ میں نکلنے کے ارادے کیے ہیں, ان کے ارادوں کو قبول فرما لے. نام دیے ہیں, ان کے ناموں کو قبول فرما لے. اپنی راہ میں نکلنا آسان فرما دے, اپنی راہ میں نکلنا آسان فرما دے, اپنی راہ میں نکلنا آسان فرما دے. اے اللہ, جنہوں نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی تمام اے اللہ حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرما. اے اللہ, ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو تیرے پیارے نبی نے مانگی ہیں, وہ ہم سب کو عطا فرما دے. جن شرور آفات بلایا فتن سے تیرے پیارے نبی نے پناہ چاہیے, ان سے ہمیں پناہ عطا فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما. صلی وسلم علی حبیبک سیدنا. ہماری حاجتوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے,
ہماری ضرورتوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری حاجتیں تجھ پر ہم سے زیادہ کھلی ہوئی ہے، تو ہمارا بھی رب ہے، ہماری حاجتوں کا بھی رب ہے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما دے، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی وسلم علی حبیبک سیدنا محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ذرا ایک بات سنو، مجمع بڑا ہے، سب سے مسافہ کرنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اور میرے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں سے کرنا، کچھ سے نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور سب سے کرنا مشکل ہے۔ اس لیے میں سلام کرتا ہوں اور آپ لوگ جواب دے دو، تو سلام ہی اصل ہے، سلام ہی اصل ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں، آپ لوگ جواب دے دو، اور مسافہ کوئی نہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی جگہ ہے۔